مسیح میں سب کی سلامتی ہو. میں آپ کا ہوسٹ طارق پیارا. آپ دیکھ رہے ہیں TTN نیوز سچ کی تلاش. آج ہماری پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے NCCP میں، جہاں پہ آج رواداری طریقے پاکستان کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ بنے رہیے. اینتھنی نوید صاحب کو آپ کی تالیوں میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے پنجاب اسمبلی کے 3 اراکین موجود ہیں. میں ان کا فرداً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب بابا فیلبوس کرسٹوفر صاحب جو چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس پنجاب اسمبلی. بابا جی آپ کو خوش آمدید. اس کے ساتھ ساتھ میں فارمر منسٹر فار ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز افیئرز بہت پیارے دوست اور بھائی اعجاز عالم اوگسٹین صاحب کو بھی آپ کی بھرپور تالیوں میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ وسیم انجم سندھو صاحب موجود ہیں. وہ بھی پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں. بہت ہی شارٹ نوٹس پر وہ بھی تشریف لائے ہیں. میں ان کا آپ کی تالیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں ریورنڈ عبید کھوکھر آپ کا، جو جنرل سیکرٹری ہیں NCCP کے، ریورنڈ جاوید گل صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس محفل کو، نشست کو ہوسٹ کیا ہے. دے آر ویری جینرس. تھینک یو ویری مچ فار یور جنراسٹی. آصف بھٹی صاحب جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. بھٹی صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. یہاں میرے سامنے بھی بہت مانوس چہرے لیڈرز موجود ہیں. میں فرداً آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس سے پہلے کہ آگے بڑھے اور میں دعا کے لیے ریورنڈ جاوید گل صاحب کو ریکویسٹ کروں، میں چاہوں گا کہ ہم فارملی جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو ویلکم کریں. اور میں گزارش کروں گا ڈاکٹر نیلم اور مس شمائلہ کو کہ وہ آئیں اور سب سے پہلے ان کے گلے میں ہار ڈالیں. اور گزارش کروں گا میں اب اس کے بعد ریورنڈ عبید کھوکھر کو کہ وہ پھولوں کا گلدستہ جو ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو پیش کریں. نوشین آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور بابا فیلبوس کرسٹوفر کو ہار پہنائیں. تھینک یو. پادری امجد نعمت صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سامنے آئیں اور اعجاز اوگسٹین صاحب کو ہار پہنائیں. سنیل گلزار صاحب اگر آپ سامنے تشریف لے آئیں اور وسیم سندھو صاحب کو ہار پہنائیں. بہت شکریہ. گزارش کروں گا ریورنڈ جاوید گل صاحب کہ وہ اپنی نشست پر کھڑے ہوں اور آج کے اس ساری نشست کے لیے دعا فرمائیں. ہم دعا مانگیں. خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کی حضوری کو محسوس کریں گے. بزرگ آسمانی باپ، خداوند خدائے قادر، تیرے حضور میں ہم خداوند تیرے شکر گزار ہیں آج کی خداوند اس خوبصورت فیلوشپ کے لیے. اور آج بالخصوص خداوند نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو نیشنل کونسل آف چرچز ان پاکستان کے پلیٹ فارم سے اور خداوند رواداری کے اس پلیٹ فارم سے خداوند خوش آمدید کہہ سکیں. خداوند آسمانی باپ، ہم بھائی اپنے عزیز بھائی سلامت صاحب کے لیے اور خداوند انہیں اس کو آرگنائز کیا، اس بات کے لیے بھی تیرے شکر گزار ہیں. اور خداوند بالخصوص اپنے عزیز بھائی، اپنے آج کے مہمان ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید صاحب کے لیے خداوند خدا جو آج ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، ہم خداوند ان کی خداوند خدا اس چناؤ کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے، خداوند اس عزت کے لیے جو خداوند خدا تیری طرف سے ان کو عطا کی گئی ہے، خداوند تاکہ وہ اپنی مسیحی قوم کی نمائندگی کر سکیں. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں.
آج وہ ہمارے درمیان ہیں خداوند، اور بالخصوص خداوند خدا سندھ اسمبلی میں ہمارے تمام مسیحی بہن بھائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں خداوند، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند، ایک ذمہ دار عہدے پہ خداوند نے ان کو فائز کیا ہے، اور خداوند وہ آسمانی باپ اسی طرح تیرے خوف میں رہ کر خداوند اس ذمہ داری کو خوبصورتی کے ساتھ خداوند سر انجام دے سکیں۔ ہم ان کے لیے تیرا فضل، خداوند تیرا رحم، تیری سلامتی، اور خداوند خدا آسمانی باپ تیری برکت مانگتے ہیں، اس کے گھرانے کے لیے بھی، اس کے کولیگز کے لیے، خداوند کے سارے تمام ساتھیوں کے لیے، اور بالخصوص خداوند ہم پنجاب اسمبلی کے اپنے تمام ان بھائیوں کے لیے خداوند آسمانی باپ، بابا فیلبوس صاحب کے لیے، بھائی اعجاز عالمہ اگسٹین صاحب کے لیے خداوند، اور وسیم سندھو صاحب کے لیے خداوند تیرے شکر گزار ہیں خداوند، تو نے انہیں پنجاب میں ہماری مسیحی قوم کی نمائندگی کے لیے خداوند چنا ہے، تاکہ وہ خداوند ہمارے مسائل پر بات کر سکیں، اور خداوند خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کر سکے خداوند، تو انہیں بڑی حکمت اور دانائی دے۔ آج کی اس ساری نشست کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہوئے باقی ماندہ سارے وقت کو خداوند تیرے سندر ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو پہ، ہمارے بول چال پہ خداوند خدا آسمانی باپ تیرا ہاتھ ٹھہرے، تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، ہماری شکر گزاری کو قبول فرما، تیرے ہی پاک اور پوتر نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ویلکم کے کلمات کے لیے میں ریورنڈ عبید کھوکھر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹی اور خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ فرسٹ آف آل آئی ایم سو تھینکفل ٹو دا لارڈ، جس کے ہونے کی بنا پر، جس کی بدولت بطور مسیحی ہم سب مختلف حیثیتوں میں یہاں پر جمع ہیں۔ اینڈ آئی ویلکم آل آف یو، اسپیشلی آور ویری ریسپیکٹڈ ڈپٹی اسپیکر آف دا سندھ اسمبلی برادر نوید اینتھنی، all the distinguished guests, our politicians from the provincial assembly, کرسٹوفر فیلبوس صاحب، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اعجاز صاحب، یو آر موسٹ ویلکم، آپ یہاں پر آتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ یہ آتے رہتے ہیں، سو وی ویلکم یو ونس اگین۔ وسیم صاحب، وی ویلکم یو، آپ کو نیشنل کونسل آف چرچز کے بہاف پر، اینڈ آل دا ڈسٹنگوشڈ اینڈ اسٹیمڈ لیڈرز، آئی ویلکم یو in National Council of Churches in Pakistan. The National Council of Churches in Pakistan is the council of the Protestant churches. یہ ایک ایکومینیکل سینٹر ہے which is connected with the Christian Conference of Asia and World Council of Churches جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں برادر سیمسن سلامت کے لیے، ان کے لیے بھی یہ دوسرا گھر ہے، ٹھیک ہے، ہم مل کر کام کرتے ہیں انٹرفیتھ کے لیے، ایکومینزم کے لیے، اور چرچ کی بہتری کے لیے، کرسچنز کی بہتری کے لیے۔ سو جب انہوں نے اس بات کے لیے شیئر کیا کہ ہمارے رسپیکٹڈ بردر نوید صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑی ایک سلیکٹیو سی ہم ایک نشست کریں، فکری نشست کریں، جس میں ہم خاص طور پر uplifting the minorities, collective actions and strategies، اس پر ہم بات چیت کریں، اور اپنے بھائیوں سے جو کہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ہم ان سے کچھ رہنمائی لیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ آج وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم نے مل کر اس بات کے لیے جب سوچا تو خدا نے اس بات کو ممکن بنایا، اور نیشنل کونسل آف چرچز ان پاکستان کے دروازے ہمیشہ ایسی نشستوں کے لیے کھلے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ Sir, all of you are most welcome whenever and every time or any time when you need NCCP, we are here. It's a council for the Protestant churches, not only the Protestant churches, but by its ministry all the churches are welcome. اور یہاں پر ہر قسم کے ہمارے جو چرچز ہیں وہ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور مل کر ہم اس کے لیے چرچ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، we are the voice for the Christians ٹو دا انٹرنیشنل آور جو ہے سوسائٹی ہے، انٹرنیشنل جو کونسلز ہیں ان کے لیے، اور ہم آپ کی آواز کو قومی اسمبلی تک یا دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ سو جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یا ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کو موقع ملے آپ ضرور یہاں پر آیا کریں، ملتے رہا کریں، اور ہم مل کر اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔
एनसीसीपी का मकसद जो है वो चर्च की बेहतरी है। एनसीसी का मकसद जो है वो है मिनॉरिटीज़ की और क्रिश्चियंस की बेहतरी है। सो ये एक्यूमेनिकल सेंटर है और हम आज आपको यहाँ पर वेलकम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातचीत होती है इसके वसीला से आने वाले वक्त में हमें बहुत सारी तजावीज़ मिलेंगी, हमारी रहनुमाई होगी कि हम किस तरह से स्ट्रेटजीज़ को हम बेहतर बना सकते हैं। सो सैमसन साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर विज़िट। मैं मुख्तसरन सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि ये इख्तलाफ राय होने के बावजूद हमें ये मौका देता है कि हम इकट्ठे मिलकर आगे चल सकते हैं। मेरे आपके साथ किसी इशू पर इख्तलाफ राय हो सकता है, नुक्ता नज़र फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक बात पे हम सब जो है वो सेम पेज पर हैं। वो क्या है कि अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से मज़हबी रहनुमा हैं या अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाली किसी समाजी तंजीम को रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के लॉयर हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से आपका ताल्लुक़ है, या आप कोई समाजी रहनुमा हैं, आप सियासी रहनुमा हैं, या आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, एक पेज पे हम सारे इकट्ठे हैं कि हम अपने लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करना चाहते हैं, उनकी सूरत हाल को बेहतर करना चाहते हैं। हमारे हर किसी का तरीक़ेकार काम करने का मुख्तलिफ हो सकता है, हमारी ज़िम्मेदारियां जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, हमारे फ़ोरम जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हम सब का अल्टीमेट जो गोल है वो यही है कि हम अपने जो कमज़ोर और मज़लूम और पिसे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके मसाइल को हम हल करने की इच्छा या ख्वाहिश रखते हैं। इस बात पर हम सब जो है वो मुत्तफ़िक हैं। आज हम ये सुनना चाहें, देखिए हमारे मसाइल क्या हैं हम सबको पता है, बार बार हम उन पे बात करते हैं। अब हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ये कुछ विजनरी लीडर्स जो हैं वो बता सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कमेंड स्पीकर साहब फॉर योर लास्ट स्पीच इन द सिंध असम्बली, जो खसूसी तौर पर आपको मौका दिया गया कि मैंने आपकी वो तकरीर सुनी है जो कुछ आपने कहा, उसमें आपने अक़लियतों के फ्यूचर के हवाले से कुछ जो है वो चीज़ें रखी हैं सामने, और भी आपके जहन में होंगी। तो आज हमें सोचना है, जबकि पंजाब असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा में भी हम देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को तब्दील किया जाए, रिफॉर्म्स आएँ। यहाँ पर पंजाब असम्बली में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया है, बाकी जगहों पर मौजूद है। उस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के बाद हमारे पास आगे टेबल पर क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं वो कर सकते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव टुडे, और इस हवाले से हम आपसे ख़ुसूसी तौर पर सुनना चाहते हैं, अपने पार्लियामेंटेरियन से सुनना चाहते हैं। वी ऑलवेज़ लाइक कि हमारे लोग इकट्ठे बैठें और इकट्ठे मिलकर जो है ये सोचें कि कलेक्टिवली हमने जो है वो क्या अपने लोगों के लिए एफ़र्ट करनी है। विद दिस आई वुड रिक्वेस्ट स्पीकर साहब टू कम फॉरवर्ड। गुड आफ्टरनून और थैंक यू वेरी मच सैमसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि हमारी अक्सर बात होती रहती थी मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, और मैं इनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता था कि कोई ऐसा मौका हो, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब पूरे मुल्क का बड़ा भाई है, तो जहाँ बहुत सारी चीज़ों में कौमी सतह पे वो बड़ेपन का मुजाहरा करता है, और बीइंग ए क्रिश्चियन, क्योंकि पंजाब में मसीहों की सबसे बड़ी आबादी जो है वो पंजाब में रहती है। हम चूँकि सिंध में रहते हैं, KPK, बलूचिस्तान या मुल्क के दूसरे सूबों में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो हर किस्म की जो भी मूवमेंट होती है या कभी कोई चैलेंजेस का सामना क्रिश्चियन कम्युनिटी करती है, तो हम पंजाब की तरफ देख रहे होते हैं कि पंजाब क्या इस पे इनिशिएटिव लेता है,
पंजाब इस पे क्या डायरेक्शन सेट करता है, या पंजाब के मसीही लीडरान का क्या मौक़िफ़ होता है। इसलिए कि छोटे सूबों में रहने वाले जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते कभी कभी मेजॉरिटी के लिए। तो हम ये समझते हैं कि जहाँ मिनॉरिटी के चैलेंजेस हैं वहाँ विद इन क्रिश्चियन कम्युनिटी भी, जो छोटे सूबों में क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वहाँ पंजाब कभी कभी हम समझते हैं कि ज़्यादती भी कर देता है। इसलिए कि हमें उस तरीके से वो इस तरह कंसीडर नहीं करता। लेकिन थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने जो हमारी अक्सर जो गुफ्तगू होती थी उसको अमली जामा पहनाया, और आज बहुत सारे दोस्त जो एक फ़िक्र रखते हैं, एक सोच रखते हैं, एक तब्दीली की, तरक्की की, आगे बढ़ने की, वो यहाँ पर आज आपने इकट्ठे किए हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं ये बात यहाँ पर बिल्कुल किसी भी मुगालता में कोई इसमें नहीं रखना चाहता, मुबालगा राई इसमें जो है वो उसका आंसर नहीं होना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे पंजाब के मेंबरान जो हैं, जिसमें बाबा फैलबूस साहब हैं, एजाज़ आलम अगस्टिन साहब हैं, संधू साहब हैं, कि जब भी कभी पंजाब आने का, लाहौर आने का मौका मिलता है और दोस्तों से रब्ता होता है तो बड़ी ही हमेशा वो खंदा पेशानी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ जो है ना सिर्फ वार्मली वेलकम करते हैं, बल्कि इस मोहब्बत का हमेशा उन्होंने इसमें कमी नहीं आने दी। और यही असल में हमारी एक ख्वाहिश है सबकी, ये जो तमाम 3 हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान पंजाब असम्बली हैं, कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को कि हम किसी भी सियासी जमात से हों, लेकिन अपने कम्युनिटी के इश्यूज़ के लिए हम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इकट्ठे हैं और हमेशा जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने ऑनरेबल मेंबर्स पंजाब असम्बली का, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस के प्रेसिडेंट का, जनरल सेक्रेटरी का, कि उन्होंने इस फ़िक्र को आगे बढ़ाने में जिस तरीके से आगे बढ़कर आज हमें इस नशिस्त को इत्माम उसका करने के लिए जिस मोहब्बत का इज़हार किया है, तो मैं आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और गुफ्तगू चूँकि ज़ाहिर है लिमिटेड है, हमारे दूसरे भी दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मेरा थोड़ा सा टाइम का इशू है क्योंकि मेरी फ़्लाइट है, तो मैं ख़ुद भी चाहूँगा कि इसको मुख्तसर करें। मैं बात ये कहना चाहूँगा कि हमें जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों के रूट कॉज को समझने की भी ज़रूरत है। हम वक्ती तौर पर जो कोई इशू आता है उस पर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस पर हम यूनाइट भी होते हैं, बड़ी सारी नई तंजीमों का भी जो है वो उसमें क़याम जो है वो आ जाता है, बड़े बड़े दावे भी हो जाते हैं, लेकिन इशू बेस्ड जो एक्टिविटी होती है वो कभी भी कौमों को पायदार तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकती। और हम उसमें वो उस चीज़ में हम थोड़ा सा समझते हैं कि वीक है। हमें अपनी मुआशी, समाजी और सियासी जो सूरत हाल है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कौमें मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होती वो कभी भी सियासी या समाजी तौर पर बावकार ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ये बहुत बड़ा इशू है। और हमने यही पढ़ा है, सुना है कि किसी अमीर आदमी का खुदा की बादशाही में दाखिल होना ऐसे ही है जैसे सुई के नक्के से ऊँट का दाखिल होना। लेकिन जिस मखसूस माहौल में जिन लोगों के दरमियान ये पैगाम दिया गया था वो दुनिया की 90% दौलत के मालिक है, और हम आज भी इसी चक्कर में हैं कि मुबारक वो हैं जो दिल के गरीब हैं। वो 90% दौलत के मालिक हो गए हैं और हम आज भी दिल के गरीब हैं, और गरीब रहने में उस कंफर्ट जोन को हमने अपने ऊपर जो है वो तारी कर लिया हुआ है। हम कब उस चीज़ों को नहीं समझते, नहीं देखते कि खुदा ने किसी गरीब आदमी को अपना शागिर्द नहीं चुना था। बता दें कोई गरीब आदमी अगर खुदा का शागिर्द था, टैक्स कलेक्टर थे, महसूल लेने वाले, उस वक्त सबसे जो मशहूर पेशा था फ़िश फार्मर, फ़िशिंग करने वाले, मछलियाँ पकड़ने वाले। खुदा ने तो गरीब आदमी को अपना शागिर्द नहीं चुना, तो मैं क्यों गरीब और गुर्बत की निचली सतहों पर हूँ?
مجھے بھی اپنی معاشی حالت کو ریویو کرنا ہے. جب تک آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے آپ کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ کسی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. جتنے بھی آپ کیسز اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے وہ جو بھی بلاسفیمی کا ہوا ہے, وہاں پر کہیں نہ کہیں معاشی جو ہے وہ جیلسی رہی ہے. یا جو کم عمر بچیوں کی زبردستی شادی کے جو کیسز ہیں وہاں پر بھی جو چیلنجز ہیں اس کا تعلق اس خاندان کی معاشی پرابلم کے ساتھ ہے. تو ہمارے جو بنیادی چیلنجز جو ہیں وہ جڑے ہوئے وہ معاشی طور پر ہماری جو سٹرگل ہے یا جو ہماری جو اس موجودہ صورتحال ہے اس کی بنیاد یہ ہے. تو کیوں ہم اپنے معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے پلان نہیں کرتے؟ کیوں ہم معاشی طور پر مضبوط ہونے کے لیے سوچ و بچار نہیں کرتے؟ کیوں دیکھیں ہمارے پاس سب سے مضبوط انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ چرچ ہے, اور میں نہیں اس طرف بات کو لے کے جانا چاہتا جس طرف ہم اکثر و بیشتر اپنی گفتگو کا بہترین جو ہے وہ کرٹیسزم کے لیے جو نقطہ رکھتے ہیں وہ چرچ رکھتے ہیں. چرچ میں اور آپ چرچ ہیں, چرچ کو تیسرا شخص نہیں ہے. کلیسیا میں اور آپ کلیسیا ہیں, اور ہم نے ہی اس ساری صورتحال کو بہتر کرنا ہے. تو اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سماجی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹیبل پوزیشن میں اپنی کمیونٹی کے لے کر آئیں تو پھر اس کے لیے سب سے ضروری چیز تعلیم ہے. جب آپ تعلیم کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیاں نہیں لگائیں گے نہ آپ معاشی طور پہ بہتر ہو سکتے ہیں نہ سماجی طور پہ بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا, جسے کوئی زنگ نہیں لگ سکتا. اور ہمارے پاس ہماری جیسی کمیونٹی کے لیے سرمایہ کی بڑی کمی ہے. تو ہمارا سرمایہ ایک وہی سرمایہ ہے جو عقل فہم دانش ہر شخص کو خدا نے دی ہے, اور اس عقل فہم دانش کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ تعلیم کے زیور سے اپنی اولاد کو آراستہ کروائیں گے, بھوک برداشت کر کے اور کوئی چیلنجز برداشت کر کے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ معاشی طور پر چیزیں کیسے بہتر ہوتی ہیں. دوسری جو ایک بات اس میں ضرور کہیں بحث میں یہ بھی پہلو آ سکتا ہے کہ اگر اس کو ہم اور مائکرو لیول پہ اگر سٹڈی کرتے ہیں تو تعلیم حاصل کرنا ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر وہاں پر معاشی مسائل آ جاتے ہیں. پھر ہم کیسے وہاں پر اس پیسے کا ارینج کر سکتے ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں. لیکن ان معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے میرے جیسا ایک طالب علم اس نتیجے پہ پہنچتا ہے, آپ یقیناً میری اس میں رہنمائی کیجیے گا, کہ ہمیں فارمل ایجوکیشن کی تو ضرورت ہے ہی ہے, لیکن ایک سکلڈ بیس یوتھ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ ان حالات سے نہیں نکل سکتے. آپ کو ووکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہوگا. میں بنانے کا اس لیے نہیں کہتا کیونکہ پھر بنانے کے لیے ایک اگین چیلنج آئے گا کہ یہ بنائیں گے کیسے. اس کے لیے دوبارہ آپ کو سرمایہ چاہیے, بڑا وقت چاہیے. لیکن جو آپ کے ارد گرد ووکیشنل سینٹرز ہیں آپ کیوں بھیجنے کو تیار نہیں ہوتے؟ آپ بھیجیں وہاں پر, کیونکہ آج ایک بچہ اگر آپ اس کو ہنرمند بنا دیں گے تو جو آئندہ اس کی زندگی ہوگی یا تو وہ کاروبار اپنا کو چھوٹا موٹا کر سکتا ہے یا ایک اچھی نوکری کر سکتا ہے. جب وہ اچھی نوکری کرے گا اس کا سوچنے کا, سمجھنے کا اور آگے جو خاندان کی تشکیل ہوگی وہ لائف سٹائل چینج ہوگا. اور جو دوسری جنریشن ہوگی اس میں اس کے پاس وسائل ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کو مزید آگے لے کے جا سکے, مزید بہتر تعلیم دلا سکے. اور تھرڈ جنریشن میں جو آج ہم بات کر رہے ہیں اس پہ ہم اس کے ثمرات دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ٹرانسفارمیشن کا یہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے 3 جنریشن سے پہلے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. لیکن پہلی جنریشن اگر اپنی سمت کا درست تعین کرے گی تو پھر تھرڈ جنریشن اگر اسی کنٹینیوشن کے ساتھ, اسی پین کے ساتھ, اسی کنسرن کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو تھرڈ جنریشن میں ہمارے پاس رزلٹ آ سکتے ہیں. ادروائز ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں سے ہم مزید جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں, ہم مزید پیچھے جا رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھنا ہوگا. میں یہاں پر ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کر دیتا ہوں. میرے آنریبل ممبرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم فائنینشیل اسسٹنس بڑا منورٹی افیئرس میں استعمال کرتے ہیں. میں نے اپنے پاس ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ مجھے ہر کوارٹر میں 10 اسٹوڈنٹ دے دیں کرسچن.
6 माह का कोर्स है, 18,000 रुपये फ़ीस है उसकी, और मिनॉरिटी अफेयर्स में हमारे पास 10,000, 15,000, 20,000 के हम चेक देते हैं। मैं उन 10 फैमिलियों को जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, मैं उनको 20,000 रुपये का चेक देता हूँ कि आप अपने बच्चों को शॉर्ट कोर्स करवाएं। उस 20,000 के चेक का कोई फ़ायदा नहीं है जो मैं किसी एक फैमिली को पॉलिटिकल अफिलिएशन की वजह से या मूँह रखनी है जिन्होंने कही है और मूँह मिलाजे के चक्कर च मैं 20,000 रुपये दे देवां तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं 20,000 नाल अगर हर क्वार्टर 10 बच्चे पढ़ा लाँगा तो वो मैं 10 फैमिलियां नूं मेरी कंट्रीब्यूशन होएगी वो सपोर्ट वास्ते। ये दुरुस्त बात है कि मिनिस्ट्रीज़ में चारों सूबों में आपके पास स्कॉलरशिप का हेड अलहदा है, लेकिन उस स्कॉलरशिप की फिर एक दूसरी किस्म आप रख लें, उसको आप जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको सपोर्ट करें, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर आप ये अपने कंट्रीब्यूशन की डायरेक्शन दुरुस्त कर सकते हैं। होगी ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस का सबब फ़र्क है, इम्पेक्ट फ़र्क है, रिज़ल्ट फ़र्क है। तो ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो जब आप समाजी तौर पर देखते हैं तो हम बड़ी आइसोलेशन में अपने आप को रखा हुआ है हमने। वो जो एक जूश का कॉन्सेप्ट होता था गेटोज़ का, हम गेटोज़ से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा आज तक इस बात को, मैंने बड़ा सोचा है और बड़े दानिश्वर आप जैसे लोगों से मैंने उसके सामने तस्करा भी किया है कि शायद मेरी को रहनुमाई करें। मैं ये बात कहता हूँ कि हम क्रिश्चियंस कराची से लेकर खैबर से लेकर बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों तक बड़े अच्छे डेवलपर्स हैं, लेकिन डेवलपर्स केड़े जेड़े बस्तियाँ डेवलप करते हैं। हम जाते हैं जंगलों, पहाड़ों, बियाबानों में जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है, हम उस बस्ती को बसाते हैं, और जब वो हज़ारों से लाखों से चंद लाखों में और फिर कहीं कहीं करोड़ों में चली जाती है तो हम पे कर्ज़ा चढ़ जाता है, हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं, हमें बच्चों की शादियाँ करनी होती हैं, फिर हम वो जगह बेचते हैं और फिर दोबारा किसी स्लम में चले जाते हैं उसको डेवलप करने के लिए। ये एक ऐसा प्रोसेस जो पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी उसका शिकार है या इस नफ्सियाती प्रॉब्लम से नहीं निकल रही, ये आज तक हमने इस पे सोचने की कभी कोशिश नहीं की कि क्यों हम स्लम जो है वो डेवलप करते हैं, क्यों हम गेटोज़ में रहना चाहते हैं, क्यों हम आइसोलेशन को अपना तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देखें, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौमों के हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के पीछे कोई ना कोई इसके असबाब हैं। अगेन मैं कहूँगा कि फिर वहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है, हमने ये अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि जी पैसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसे तो बगैर कॉन्फिडेंस नहीं है, पैसे के बगैर कॉन्फिडेंस नहीं है, पैसा आप में कॉन्फिडेंस लाता है। तो इस कॉन्फिडेंस को जो हमने कौम के अंदर बहाल करना है, मैंने आपके सामने चंद गुजारिशात की हैं। ये एक मैंने आपसे कहा है, देखें यहाँ पर ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं, आप आगा खान कम्युनिटी को स्टडी करें, केस स्टडी के तौर पर करें, चेक करें उनको, मेमन कम्युनिटी को चेक करें। वो हमेशा अपने बच्चों को, हिंदू बनी है, वो अपने बच्चों को हमेशा कारोबार की तरफ ना सिर्फ राग़िब करते हैं बल्कि पुश करते हैं। हम कारोबार से घबराते हैं, ना असी नौकरी करनी है ना असी कारोबार करना है, और फिर जब कोई चैलेंज आ जाए फिर कहना नहीं जी बेटी बचाओ तहरीक हमने शुरू करनी है। भाई बेटी बचाओ तहरीक नहीं है, बेटा बचाओ तहरीक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों को, लड़कों को नहीं पढ़ाएंगे एक अच्छा मजबूत ख़ानदान नहीं बन सकता। और उस पर हम तवज्जो नहीं देते कि बेटा बचाओ तहरीक कहाँ होगी। असी लग जाने धोना ला दो इन्हों दी 2-4 एक सबक हो जाए। भाई धोना लानियां ने तो इन्हों दी लत्तां तोड़ो ना, जिहड़े स्कूल नहीं जाते, जिहड़े कोई कारोबार नहीं करते, जिहड़े चौका मोड़ां ते बैठे रहंदे ने। तो ज़रूरत इस अमर की है कि बेटा पढ़ाओ तहरीक होनी चाहिए। बेटा पढ़ाओ तहरीक करेंगे तो आगे जो ख़ानदान बनेंगे उनका आप देखिएगा कि एक सोचने का, ज़िंदगी गुजारने का अमल फ़र्क होगा। जब आप बेटे को पढ़ाएंगे नहीं, वो कोई काम नहीं करेगा, तो फिर ज़ाहिर है बेटी ने तो फिर अपने ख़ानदान के लिए घर से बाहर निकलना है, और जब घर से बाहर निकलेगी तो चैलेंजेस का सामना तो होता ही है। फिर
تو میری ایک مودبانہ سی گزارش یہ ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے یہ جو چیزیں فوکس کر کے ہم نے بچیوں کو لازمی پڑھانا ہے، یہ نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بچیوں کو نہیں پڑھانا، لیکن بیٹوں کو بھی فوکس کریں، کیونکہ جب ہم نے کسی کی بیٹی اپنے گھر میں لے کے آنی ہے تو کسی ویلے دے تو انہوں نے سنگ نہ لا دیے انہوں جنہیں وہ کوئی نوکری کرانی ہے اور وہ وسیلے نہ لکھانا ہے، اور وہیں پر پھر جو ہے ایک کمزور ترین خاندان تشکیل پاتا ہے۔ تو خاندانوں کی تشکیل ہم نہیں دیکھتے۔ میں یہ پولیٹیکل باتیں نہیں کر رہا، لیکن یہ ساری چیزیں پھر آپ کی پولیٹکس پر امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ جب آپ ایک کمزور قوم کے طور پر اس ملک میں آئیں گے تو یہاں پر جو آپ کے بچوں کے نوکری کے حصول کے مسائل ہیں، آپ کی بستیوں میں ترقی کے مسائل ہیں، آپ کے یہاں پر کسی بھی حوالے سے کہیں پر بھی کوئی رائٹ بیسڈ موومنٹ کی بات کریں گے تو ایک کمزور قوم جو ہے جس کا اعتماد بالکل کمزور ہوگا، وہ کیسے اپنے رائٹس کی بات کر سکتے ہیں؟ اور تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست نے کرنا ہوتا ہے۔ نوکری کی ذمہ داری ریاست کی ہے، صحت کی ذمہ داری ریاست کی ہے، رہائش کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ تو جہاں پر یہ پلاننگ، یہ پالیسیز بننی ہیں، وہاں پر میرا کردار کیا ہے؟ میں سیاسی عمل سے دور کیوں رہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے علیحدہ سے بستیاں اپنی بسا لی ہیں اور میں ہر چیز سے آئسولیشن کی طرف میں جاتا ہوں، اور جن قوموں نے اپنے آپ کو سیاست سے دور کیا ہے وہ کبھی ہمیشہ جو ہے کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف دیکھتے ہوتے ہیں کہ جی یہ میرے مسائل حل کرے گا، یہ میرے مسائل حل کرے گا، یہ میرا مسیحا ہوگا، لیکن میں کیوں نہیں؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ لنڈن میں ایک نہیں، 2 نہیں، 3 دفعہ اگر محمد صادق صاحب دنیا کے ایک بڑے شہر کے میئر ہو سکتے ہیں جس کی فیملی پاکستان سے مائیگریٹ کر کے گئی، ایک امیگرنٹ تھا، اس معاشرے میں مذہبی طور پر ایک چھوٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن 3 دفعہ جو میئر وہ وہاں بنا ہے، میں مانتا ہوں اس کو کہ وہاں پر سوسائٹی ہماری جیسی نہیں ہے، لیکن آئیڈیل سچویشن محمد صادق کے لیے بھی نہیں تھی، چیلنجز اس کے لیے بھی تھے، کمفرٹ زون میں وہ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے اور اس کی کمیونٹی نے مقامی سیاست میں حصہ لیا۔ مقامی سیاست میں حصہ لیا تو تاریخ نے دیکھا کہ امیگرنٹس بھی کسی دنیا کے عظیم ترین شہر کے تواتر کے ساتھ 3 دفعہ جو اس کی جو ہے وہ قیادت کو سنبھال سکتا ہے۔ تو جب تک آپ ان اداروں میں نہیں آئیں گے جہاں پر آپ کی اور میرے قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کی اور میرے بچوں کے مستقبل کے لیے پالیسی بنتی ہے، وہاں کا حصہ نہیں بنیں گے اور ایک مضبوط طریقے سے آپ ان پالیسیز پر کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ میں ایک بات جو یہاں پر خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، اگر ہم موازنہ کر کے دیکھتے ہیں پولیٹیکلی، تو اس بات کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں میں کرتا کہ شہباز بھٹی صاحب کی اسیسینیشن کے بعد ریاست نے جو ریلیجس منورٹیز کا فیس کبھی کرسچن کمیونٹی ہوتی تھی اس کو تبدیل کر دیا۔ ریاست کے اس عمل میں جو کچھ ہوا، کبھی میں نے اپنے رول کو دیکھا کہ ریاست نے یہ فیس کیوں چینج کیا ہے؟ آج فیڈرل لیول پر، پروونشل لیول پر کیوں کرسچن فیس اس ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا نمائندہ نہیں ہے؟ کیوں ریاست کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کیوں ہندو جو ہے وہ اس بیانیوں کو جس میں اس کو کئی دہائیاں لگی، دیکھیں یہاں پر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ایک وقت تھا سیمسن صاحب کہ ہندو اپنے اوپر ظلم برداشت کرتا تھا لیکن رو بھی نہیں سکتا تھا، اگر وہ روتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ راک ایجنٹ ہے۔ لیکن آج ہندو کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دیکھیں آپ کو ایک بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے نا،
مسیح قوم کا کیا بیانیہ ہے اس ملک میں؟ ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایک قومی بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ جی پہلے سندھ تھا پھر ہند تھا۔ یہ سندھ اور ہند کی تاریخ کو اپنے بیانیے کے طور پر جتنے بہترین انداز میں اس ملک میں بسنے والی ہندو کمیونٹی نے بنایا، اور اس بیانیے کو اکثریت کے ساتھ انہوں نے اکثریت والوں سے منوایا کہ نہیں جی ہاں اسی تو 1700 سال تو اتنے ہاں، اس تو پہلے تو ہندو ہی مالک سن ہے۔ انہوں نے زمین سے جو جڑا ہوا رشتہ ہے اس ہندو کمیونٹی کا، اس کی انڈوزمنٹ جو ہے وہ یہاں پر بسنے والی مسلم اکثریت سے کرائی۔ اس زمین کی وراثت جو ہے وہ انہوں نے اس سے تسلیم کرائی۔ اب ان کی زمین کی وراثت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ رائٹس میں کہیں نہ کہیں چیلنجز آ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ثابت کروا دیا کہ ہم اصل وارث ہیں اس خطے کے۔ لیکن جو پنجابی کرسچن ہے وہ بھی نہیں کہیں باہر سے آیا، کہیں مائگریٹ کر کے تو نہیں آیا نا۔ ہم اپنی تقریروں میں تو کہنے کو تیار ہے کہ جی ہم اس مٹی کا خمیر ہیں، لیکن ہم نے اس تاریخی رشتے کو نہ کبھی ریسرچ کی اور نہ کبھی پبلش کیا، نہ اس بیانیے کو اسٹیبلش کیا۔ تو جن قوموں کی میراث کا مسئلہ ہو پھر وہاں پر ان کی شناخت کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں ہمیں اس میراث کی طرف ریسرچ کرنی ہوگی اور اس بیانیوں کو بنانا ہوگا۔ جب تک اس مٹی کی اونرشپ یہاں پر بسنے والے کرسچنوں کو انڈوزمنٹ کی طرف نہیں لے کے جائے گی، یہ یہاں پر دیکھیں نا ایک منسٹر آیا ہے اور کئی یہاں پر ورک فلانے اسی بھی تواڈے چوں ہی ہاں، ساڈا بھی بیک گراؤنڈ ہوئی ہے، تو ساڈا بیک گراؤنڈ کی ہے؟ اسی کو امریکہ تو آئے، سانوں کوئی واسکو ڈی گاما نے ڈسکور کیتا سی، ہم بھی تو یہیں سے کنورٹ ہو کے آئے ہیں نا، اسی مٹی کا خمیر ہے نا۔ تو کیوں میرے پاس کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ نہیں جی مجھے بھی جو ایریاز آئے تھے نا اسی بھی دراوڑ ہاں، سانوں بھی مار کوٹ کے تسی بھیجے تھے تاں ہی ساڈا رنگ سانولا سون لگ جائے نا۔ آپ دراوڑ کی ہسٹری پڑھیں نا، کریں اسٹڈی اس کو کہ بھائی دراوڑ کون تھے۔ وہ اس خطے کے مالک تھے جن کو آریہ جب آیا تو انہوں نے مار کے بھگا دیا، اور اس پہ ریسرچ ہے، بکس بھی موجود ہیں۔ لیکن میں یہاں کھڑا لاہور میں بھی معذرت کے ساتھ جب اپنے ماضی سے بھاگوں گا، جب اپنی شناخت سے بھاگوں گا، جب اپنی مادری زبان سے بھاگوں گا، تو پھر مجھے وہاں پر اس زمین کے ساتھ جڑی ہوئی میراث کو ثابت کرنے میں چیلنج ہوگا۔ اور جب تک میں میراث کو دیکھیں، آپ اپنے گھر کی مثال لے لیں جہاں آپ رہتے ہیں، اگر آپ اس کی اونرشپ ثابت نہ کریں تو آپ کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ چھوٹے سے گھر کے لیے بھی آپ کو اپنی میراث جو ہے اس کی انڈوزمنٹ کروانی پڑتی ہے، مختلف ڈاکومنٹس جنریٹ کرنے پڑتے ہیں، تصدیقیں کروانی پڑتی ہیں، اداروں سے کروانی پڑتی ہے۔ تو پھر مجھے بطور شہری گو کہ اس ماڈرن ورلڈ میں کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ریاست کو چلانے کے لیے، لیکن جو ہمارے مسائل ہیں ہمیں اس خطے کی سائیکی سمجھنی پڑے گی، یہاں کے لوگوں کی سائیکی سمجھنی پڑے گی۔ تو ہمیں بھی یہاں پر اپنی میراث جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ تو وہ جو آرگیومنٹ ایک کمیونٹی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اپنا قومیہ بیانیہ بنانا پڑے گا۔ اس آنرشپ کے بغیر جو ہے بڑا مشکل سا کام ہے۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں تحفظ نہیں شراکت کی طرف آنا ہوگا۔ یہ میں نے بالکل ایک سمجھے کہ میں نے ایک تبلیغ کی طرح جو ہے نا اس بات کو کیا ہوا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے کہ جی ہم نے آپ کا تحفظ کرنا ہے، تو ڈسکرمنیشن ہم وہیں سے آغاز کر دیتے ہیں کہ جی آپ کا تحفظ، یعنی تحفظ اس لیے کرنا ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ میرے برابر نہیں ہیں، میں ہوں جو آپ کو یہاں پر آپ کے سیف گارڈ کے لیے موجود ہوں۔ لیکن اس ملک کا آئین، بلکہ ہم تو اس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں
جہاں پر اس کو موجودہ پاکستان میں شامل کرنے کے لیے ہمارا فیصلہ کن ووٹ تھا. ہم نے اس صوبے کو شامل کروایا اس ملک میں اپنے فیصلہ کن ووٹ سے. تو پھر ہمیں یہاں پر تحفظ کی کیوں بات کرنی چاہیے؟ ریاست آئین کے ذریعے جو کمٹمنٹ ہم سے کرتی ہے اور جن چیزوں کی گارنٹی اس نے ہم سے دی ہوئی ہے وہ ہماری پولیٹیکل بارگیننگ کا حصہ ہونا چاہیے. ہم پولیٹیکل بارگیننگ میں یہ چیزیں بھول جاتی ہیں, اور سیاست میں ہمیشہ بارگیننگ ہی ہوتی ہے, آپ جیسے مرضی اس کو کہہ لیجیے, ہوتی بارگیننگ ہی. بالکل جی. اب آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو بات کی تھی اسمبلی میں, اور سیمسن صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ اب ہم سلوشن کی طرف اگر آئے نا تو ہم نے بڑی انویسٹمنٹس دیکھ لی, لمبے لمبے دعوے, یہاں بڑی ڈبیٹ بھی ہوتے رہی کہ جی کس نے کتنا کام کیا, کس نے کتنا کام کیا. جس کی جتنی کیپیسٹی تھی, جتنا خدا نے اس کو ہمت دی تھی, ہر شخص نے کیا کام. کسی کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے, کسی کی کنٹریبیوشن کم ہے, لیکن جو بھی ہمارے فارمل نمائندے ہیں ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے. انہوں نے اس معروضی حالات میں جو بیسٹ ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا ہے. خواہشات کے مطابق نہیں ہوا ہوگا, لیکن انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق کام کیا ہے, اور ہم ہر ممبر کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو ہمیں اس طرف لانا ہوگا کہ فائنینشیل انویسٹمنٹ کو چھوڑ دیں آپ, لیکن اس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے مورل انویسٹمنٹ کی بات کریں, اور جو آپ کی ایگزسٹنگ جو پالیسیز ہیں اسی کے اندر جو ہے وہ آپ ایسا ارینجمنٹ کریں کہ آپ کو جو فیتھ بیس کمیونٹیز ہیں, جن کی آواز اتنی توانا نہیں ہے, جن کی لیڈرشپ اتنی سٹرانگ نہیں ہے, جن کی کمیونٹی اتنی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے, ان کے ساتھ آپ مورل انویسٹمنٹ کی بات کروائیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, اور ہم نے اپنی گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے, اور میں نے ایک لیٹر بھی ڈرافٹ کیا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا, کہ جو میں نے چیف منسٹر سندھ کے لیے لکھا ہے, جو میں نے اسپیچ کی تھی, کہ آپ انڈومیٹ فنڈ دیتے ہیں, کتنا فنڈ دیتے ہیں آپ انڈومیٹ فنڈ, آپ ایک فگر کر دیں اس میں کہ بھائی اس میں 5%, 10%, 15% ہم جو ہے وہ نان مسلم بچوں کے لیے رکھیں گے. آپ اتنی اسکالرشپ دیتے ہیں, اس میں رکھ لیں. میں پچھلے دنوں ایچ ایس سی کے چیئرمین سے ملا, میں نے ان سے بھی کہا کہ جی آپ کے پاس مختلف فنڈز ہیں, آپ بالکل کریں میرٹ پہ, لیکن نیڈ کم میرٹ کریں آپ, اور نیڈ نان مسلم بچوں کے لیے رکھ دیں. میرٹ بھی رکھیں آپ, لیکن نیڈ کم میرٹ کر لیں آپ نان مسلم بچوں کا جو ہے وہ اس میں شیئر رکھیں. آپ ڈیولپمنٹ کا کرتے ہیں, تو اب چونکہ کہ جتنے بھی آپ کی ایگزیکشن وہ چل رہی ہیں, جو آپ کی پالیسیز ہے, چاہے وومن ڈیولپمنٹ کی ہو, چاہے آپ کا سوشل پروٹیکشن کی ہو, بے شمار ہیں, آپ اس میں شیئر رکھنا شروع کر دیں. علیحدہ سے نہ رکھیں آپ, لیکن ان شیئرز کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کا سوشل امپیکٹ کیا آتا ہے. تیسری اور آخری بات کہ اس پہ یقیناً میں چاہوں گا کہ آپ سے میں سیکھوں, کہ ایک جو نعرہ صرف پنجاب میں اور کرسچن کمیونٹی میں, ملک کی کسی اور ریلیجس منارٹی کی طرف سے نہیں ہے, اور نہ پنجاب کے صوبے سے باہر یہ نعرہ سننے کو ملتا ہے کہ جی سلیکشن نہیں الیکشن. بالکل درست بات ہے. تو میں یہ کیوں, جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی, کہ میں اس سائیکی کو کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میں آئسولیشن میں رہنا چاہتا ہوں. مجھے اس سائیکی کو سمجھنا چاہیے کہ میں آئسولیشن سے باہر کیوں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایک انکلوسیو سوسائٹی کی بات نہیں کرتا. جو اسٹیٹ مجھے کانسٹیٹیوشن میں مجھ سے گارنٹی یا کمٹمنٹ کر کے بیٹھی ہے, میں اس اپنے آئینی جو میرا حق ہے میں اس سے وڈرا ہو کے پھر کیوں اگین آئسولیشن کی بات کرتا ہوں. آپ اس بات کو کیوں اس طریقے سے نہیں سمجھتے؟ فار ایگزامپل آپ کے لوکل گورنمنٹ الیکشن آنے والے ہیں, میرا خیال ہے کہ مور دین 100 ایسی یونین کونسلز نکل سکتی ہیں پورے پنجاب میں. 100 میں بہت اختصار کے ساتھ فگر آپ کو بتا رہا ہوں, کہ جہاں پر کرسچن کمیونٹی فیصلہ کن الیکشن کے نتائج بنانے میں اہم ترین کردار ادا کر سکتی ہے. تو وہ 100 چیئرمین کرسچن کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں کیوں الگ تھلگ رہنے کی بات کرتا ہوں؟ میں 100 چیئرمین بنانے کی بات کروں. وہ پولیٹیکل بارگیننگ سے ہوگا. جہاں جس صوبے میں 100 سے زائد چیئرمین ہوں, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں, وہ پی ایم ایل این سے ہوں, پی ٹی آئی سے ہوں, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, اپنی پارٹی کا میں نام نہیں لیتا, کسی بھی پارٹی سے ہوگا تو کرسچن. لیکن ایک کتنی اچھی ایک انکلوژن کی آپ کی لیڈرشپ کی ایک ویو ڈیولپ ہوگی.
اور اگر میں اگین کہوں گا کہ نہیں جی مینوں اپنے کونسلر چنن دا اختیار دو، تو میں کیوں ایک کونسلر سے آگے سوچنے کے لیے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ یہاں پر مجھے اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر آپ کے صوبائی حلقے ایسے ہیں، آپ کے نیشنل اسمبلی کے حلقے ایسے ہیں۔ دیکھیں نا، سندھ میں ایک شخص اگر 1,00,000 ووٹ کی لیڈ سے نان مسلم ہوتے ہوئے دوسری دفعہ ایم این اے بن سکتا ہے، تو پنجاب میں نان مسلم ایم این اے کیوں نہیں بن سکتا؟ پنجاب میں جو ہے وہ نان مسلم ایم پی اے کیوں نہیں بن سکتا؟ 24 کے قریب پاکستان میں ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ نان مسلم کمیونٹی جو ہے وہ پورے الیکشن کے رزلٹ کو سوئنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے، چینج کرنے کی پوزیشن میں ہے، ڈیسائسو پوزیشن میں ہے۔ تو میں آج بھی اپنے آپ پہ اعتماد نہیں کروں گا، میں پھر کہوں گا کہ نہیں، مینوں 4 حلقے دے دو، مینوں 4 ایم پی آئی بہت ہیں۔ بھائی 24 ایم پی ایم این اے کیوں نہیں لیتے آپ 250 300 چیئرمین کیوں نہیں لیتے؟ پھر آپ بارگین کریں کہ بھائی یہ جو ٹاؤن بنے گی اس کا وائس چیئرمین ہوگا وہ کرسچن کمیونٹی سے ہو، ٹاؤن چیئرمین کرسچن ہو۔ کب تک ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے اعتماد کو جو ہے وہ اسی طریقے سے لوز کریں گے؟ تو یہ چند گزارشات ہیں، اس پہ بالکل ڈبیٹ ہو سکتی ہے۔ میں تو بہت بڑا حامی ہوں جوائنٹ الیکٹوریٹ کا، اور اسی پہ ہماری ترقی ہے، اسی میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور میں صرف باتوں کی حد تک نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ گلاں کرتے ہیں پہ آپ تے وہ ریزرو سیٹ تے آیا ہے تو گلاں کرنیاں کہ جوائنٹ الیکشن دی۔ میں نے 2005 میں بلدیاتی الیکشن بھی لڑا تھا اور میں جیتا تھا، نائب ناظم صاحب، ٹھیک ہے نا۔ میں ٹاؤن اپنے کا اپوزیشن لیڈر رہا ہوں ایک کرسچن ہوتے ہوئے بھی 3 سال۔ تو مین سٹریم پولیٹکس کر سکتے ہیں آپ، کیوں نہیں کر سکتے؟ 2008 میں بے نظیر صاحبہ نے مجھے جنرل الیکشن میں وہ ایم پی اے کا ٹکٹ دیا تھا، تو میں کیوں مین سٹریم کی بات نہ کروں؟ مجھ میں کوئی کمی تو نہیں ہے، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 کان ہیں۔ اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے میں سیاسی طور پہ بڑا چیمپئن ہوں کہ میں یہ لتاں کے کھچنے انہوں جڑا نا زیر کس طرح کرنا ہوئے، لیکن جہاں پر مجھے دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے وہاں پر میں جو ہے وہ سٹیپ بیک کر جاتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے کلام میں لکھا ہے نا کہ میرا خدا غیور ہے، وہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ تو اپنے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ اور آخری لائن کہوں گا، اس لیے کہ میں کلرجی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کہ یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بھی کام کرنا ہے اور پاکستان کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کا شکریہ اسپیکر صاحب اس ساری بہت ہی فکر انگیز گفتگو کے لیے۔ بہت غیر روایتی گفتگو آج سننے کو ملی ہے جو عام طور پر نہیں سننے کو ملتی، تو آپ کا بہت مشکور ہوں۔ ریپیٹ کرتے ہوئے کہ کسی سیاسی ایشو پر، سماجی ایشو پر، اسٹریٹجی پر، حکمت عملی پر ہمارے ایک دوسرے سے رائے مختلف ہو سکتی ہے، اور جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔